This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort, H&H Homeopathic and Hijama Clinic. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ افطار سے پہلے اس افطار ٹرانسمیشن میں ملاقات کرتے ہیں، اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا نام ہے برکات رمضان کریم، اور ساتھ ہی ہمارے اس ٹاپک گویا کہ سیگمنٹ کا نام ہے شان مصطفیٰ، اور ہم اور آپ اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت نشریات کا، اس خوبصورت نشست کا، اور ساتھ ہی ہم اور آپ کلام سنتے ہیں، حمد سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں۔ تو آئیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا درود پڑھنا ایسا قبول فرما لے کہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی عادت لگ جائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ وہی لامکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہی لامکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ جس چاہ در پہ بلا لیا، جس چاہ اپنا بنا لیا، جس چاہ در پہ بلا لیا، جس چاہ در پہ بلا لیا، جس چاہ اپنا بنا لیا، جس چاہ در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔
کروں تیرے نام پہ جا فدا کا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandoor Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort, H&H Homeopathic and Hijama Clinic. اللہ کا کروڑ شکر ہے اور شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں اور یہ اپنا وظیفہ اپنا آپ کے کلام کی ابتدا انتہا اور یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی ڈیلی روٹین ہو کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. اسی میں برکت ہے, اسی میں راحت ہے, اسی میں سکون ہے. ہم اور آپ روزانہ کی بنیاد پر جو ملنے کا آپ کے اور ہمارے ملنے کا سبب بنتا ہے وہ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن اور یہ خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے شان مصطفیٰ. آج ہم اور آپ جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے وہ ہے معراج مصطفیٰ اور معراج المومنین, یعنی حضور علیہ السلام کی معراج کی برکت سے ہمیں جس معراج کی برکت سے جو تحفہ ملا اور جو ہماری معراج ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کے کیا کہنے. حضور علیہ السلام اب معراج پر جا رہے ہیں اور مسجد حرام سے مسجد اقصی کا یہ مبارک سفر ہے جس میں جبریل امین ساتھ ہے. اور ناظرین, مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی موجودگی میں امامت فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی اب وہاں سے ساتوں آسمانوں کی طرف جانا میرے حضور کا اور جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمانا اور ساتھ ہی سب سے بڑا اعزاز جو اللہ رب العزت نے دنیا میں کسی کو دیا تو وہ ہے ذات مصطفیٰ. اور وہ اعزاز کیا ہے, نہ دنیا میں رہتی دنیا تک ابتدا سے لے کے انتہا تک ناظرین کسی کو بھی یہ شرف دنیا میں عطا نہ کیا گیا نہ عطا کیا جائے گا. وہ شرف وہ عطا کیا ہے, اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اپنا دیدار کروایا, اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمایا اور پھر اپنے محبوب کو پیارا تحفہ عطا فرمایا جسے نماز کہا جاتا ہے. یقیناً حضور علیہ السلام کے دو معجزات سب سے بڑے ہیں, ایک معراج اور دوسرا قرآن.
معراج اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ شان اور عظیمت عطا فرمائی کہ آج کی سائنس بھی حیران ہے کہ کیا شان ہے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حضور اپنی امت کے لیے وہاں سے کیا تحفہ لائے, اور یقیناً جو تحفہ رب کی طرف سے ملے اپنے محبوب کو اور محبوب اپنی امت کو عطا فرمائے تو یقیناً اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی یقیناً پوشیدہ ہے. یقیناً اس فارمولے پر عمل کرنے والے کو رب تعالی بڑی ہی برکتوں سے نوازے گا. یقیناً کامیابی اسی فارمولے میں چھپی ہوئی ہے, اور اس مبارک خزانے کا نام ہے نماز. اور وہ نماز جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے وسیلے سے ہم غلاموں کو, ہم امتیوں کو عطا فرمائی. تو آئیے دیر کس بات کی ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز فضاؤں میں روزانہ کی بنیاد پر بلند ہوتی ہے, اور فجر میں تو بالخصوص ان کلمات کا بھی اضافہ ہوتا ہے کہ نماز بے شک نیند سے بہتر ہے, الصلاۃ خیر من النوم. تو آئیے ہم اور آپ تہیہ کر لیں. یاد رکھیے گا نماز جو ہے وہ صرف رمضان میں فرض نہیں ہے, بلکہ رمضان ہو یا دیگر مہینے ہوں, پوری زندگی کے لیے یہ رمضان کے وسیلے جو ہم اور آپ اس نشریات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز پر گفتگو کر رہے ہیں, یقیناً یہ کسی نعمت سے کم نہیں. اور یقیناً رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جو بندے کو چارج کر دیتا ہے, اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح رمضان میں ہم ساری عبادتوں کو وقت پر بجا لاتے ہیں, یہ بھی رب کا کرم ہے, ساتھ ہی پورا مہینہ ہم اور آپ یہ کوشش کرتے رہیں کہ نماز اس کے وقت پر ادا ہو اور اس میں خشوع و خضوع بھی داخل ہو جائے. ساتھ ہی یہ تحفہ جو ہمیں عطا کیا گیا ہے یقیناً اس کو فالو کرنے والا کامیاب ہو جائے گا, اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا یقیناً دین و دنیا کی شاندار بھلائیوں کو پالے گا. یقیناً جو بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں, میں کامرانی کو حاصل کر لوں, میں فلاح کو حاصل کر لوں, میری ایک ریپوٹیشن بہترین ہو جائے دنیاوی اعتبار سے, میرے کاروبار میں برکت داخل ہو جائے, میرے وقت میں برکت داخل ہو جائے, میری اولاد, میرا گھر, سب کچھ صراط مستقیم پر آ جائے یا بہترین ہو جائے, تو اس بہترین کو بنانے کا فارمولا یہ ہے کہ بہترین چیز کو اپنا لیں, ساری چیزیں بہترین ہو جائیں گی. وہ ہے نماز, اور نماز اللہ اس کے محبوب کا تحفہ ہے, اور یہ تحفہ اتنا عظیم الشان ہے. جب ہم اور آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو اس کی قیمت کا اندازہ وہ لوگ لگاتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں, کیونکہ قیمت سے تحفے کو تولا نہیں جاتا کہ تحفہ کس قیمت کا ہے, بلکہ دینے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ سامنے دینے والا کون ہے. تو بس یہ تو دنیاوی مثالیں ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے وسیلے جو ہمیں تحفہ دیا ہے یقیناً ساری بھلائیاں اسی کے اندر ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کا نور عطا فرمائے. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد جس میں ہمارے ساتھ ہوں گے الطاف بیانی بھائی اور ایک نئے مہمان. مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ نے اس نشست کو توجہ سے سنا, بعد میں وقفے کے بعد بھی آپ اور ہم ساتھ ہوں گے, ہمارا یہ ساتھ چھوٹے گا نہیں. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہوں گے, کہیں نہیں جائیں گے. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort,
H&H Homeopathic and Hijama Clinic. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکات رمضان کریم کی اس محفل میں میزبان الطاف بیانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے میمن نیوز HG کی اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں. اور ناظرین کرام، جس انداز سے آپ احباب ہمارے اس پروگرام کی لائیو نشریات کو دیکھ رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ اسے پسند فرما رہے ہیں، بلکہ مجھے خوشی ہمیشہ سے اس بات کی ہوتی ہے، میں نے اس کا ذکر اپنے کئی پروگرامز میں بھی کیا ہے، کہ آپ کی تجاویز ہمیں ملتی ہیں، آپ کی طرف سے ہمیں، آپ کی آراء سے ہم اپنی پروگرام کو اور بہتر انداز میں پیش کرنے کے قابل ہیں. تو بہت بہت شکریہ. اپنی تجاویز کا سلسلہ جاری رکھیے گا. آپ کس موضوع پہ سننا چاہتے ہیں، کس مہمان کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا، تاکہ ہم گاہے بگاہے اس پروگرام میں ایسی تبدیلیاں لاتے رہیں. آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور حسب معمول، حسب دستور ہمارے درمیان موجود ہیں جن کی خوبصورت آواز سے ہمارے اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے. مفتی مدثر القادری صاحب ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ ان سے کمٹمنٹ ہے کہ اس پورے رمضان میں یہ ہمارے ساتھ رہیں گے بالکل انشاءاللہ. اور نو ڈاؤٹ آپ دیکھیے کہ جس انداز سے کامنٹس ہمیں ملتے ہیں، کس انداز سے لوگ آپ کو پسند، ہم ساتھ ساتھ ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، خاندانی بزنس کو ابھی مزید آگے بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں اور ایک عرصے سے اس میں لگے ہوئے ہیں. سماجی فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ہمارے اس پروگرام میں مختلف ایسے ینگ انٹرپرینیورز کو بلاتے رہیں گے، ایسے نوجوان کاروباری دوستوں کو بلائیں گے جو اپنے تجربات کی روشنی میں نوجوانوں کو گائیڈ کریں گے اور بتائیں گے کس انداز سے اس فیلڈ میں یا کسی بھی تعلیمی فیلڈ میں یا کسی بھی تجارتی فیلڈ میں اپنا لوہا منوایا جا سکتا ہے. اور نوجوان، آج کا نوجوان، خاص طور پہ پاکستان کا نوجوان، اور اس میں بھی اگر میں خاص طور پہ کہوں تو میمن برادری کا نوجوان جو ہے وہ بائی برتھ کاروباری ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. تو ایسا ہی ایک نوجوان ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس نے اپنی فیملی لیگیسی کو، فیملی بزنس کو کنٹینیو کیا، اور اب تو بھاری ذمہ داریوں کے ساتھ کنٹینیو کر رہے ہیں، جو آپ سمجھ گئے ہوں گے. فیصل انیس بومبیا میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بہت اللہ خوش. فیصل بومبی گروپ آف کمپنیز کے روح رواں ہیں. بومبی گروپ ایک معتبر ترین نام ہے کراچی ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کا، اور اگر آپ نے نام سنا ہو لیٹ انیس مجید صاحب کا، جو کہ آج ہمارے درمیان تو نہیں ہے، لیکن ان کے دیے ہوئے کئی فلسفے خود میرے پروگرام میں، خود مجھے بھی اعزاز حاصل رہا کہ میں ان کے ساتھ اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ان کے ساتھ پروگرام کرتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے خیر جتنی بھی ان کی زندگی لکھی ہو، دعا ہے کہ اللہ پاک آج کی اس رمضان المبارک کے صدقے جو ہے ان کی مغفرت فرمائے، ان کے جن کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو وہ کراچی ہول سیل گروسر ایسوسی کے دیرینہ دوستوں میں سے ایک تھے، اور انہوں نے بڑا پروان چڑھایا اس ٹریڈ کے لوگوں کو آگے تک لے جانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. تو یقینی طور پر آج ان کا بیٹا، ان کا سپوت جو ہے، یہ ہمارے سامنے اسی انداز میں بیٹھا ہے، تو یہ شاید والدین کا ہی کرم نوازی ہے، والدین ہی کی تربیت ہوتی ہے. فیصل، یہیں سے میں آغاز کروں گا. نو ڈاؤٹ موقع ہے اور اس پہ یاد بھی کرنا چاہیے، ہم اپنے بڑوں کو یاد بھی کرتے ہیں. یہیں سے شروع کروں گا. ابو کی تربیت، ماں باپ کا جس انداز سے ہمارے ساتھ رہنا، نو ڈاؤٹ اچانک سے کسی کا خلا، میں بزنس میں تو بات پہ کروں گا، اس خلا کا بزنس پر کیا اثر پڑتا ہے ضروری طور پہ یہ بھی میں بات کروں گا. لیکن میں فیصل، نو ڈاؤٹ اکلوتا بیٹا اپنے والد کا، اور جس انداز سے میں آپ کی گرومنگ ہوتا ہوا دیکھتا رہا ورلڈ ویمن آرگنائزیشن میں، یوتھ کی ایک بڑے ایکٹیو یوتھ کی حیثیت سے آپ ہمارے ساتھ رہے اور بڑے نام کمائے. آپ ابو کے ساتھ ہمیشہ سے ان ٹچ رہے، کاروبار سے بھی ان ٹچ رہے. کیسے دیکھتے ہیں اس پوری جرنی کو ابو کے ساتھ کی؟ نو ڈاؤٹ یہ بڑا ٹچی سا سوال میں نے آج کی نشست میں کیا آپ سے، میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اس کو بڑے حوصلہ مندی کے ساتھ جواب دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں اس معاملے میں کہ ابو کے ساتھ میں بہت پہلے سے ہی ایون سیٹرڈے کو آفس جایا کرتے تھے اسکول کے ٹائم پہ، اور اس کے بعد ود ٹائم جب بزنس میں انٹر ہوئے تو ہر ایسوسیشن کی میٹنگ میں، ہر جگہ پہ ساتھ ساتھ جانا، ساتھ ساتھ چیزوں کو سمجھنا. ماشاءاللہ ابو نے 38 سال اپنی زندگی کے ایسوسیشن کو دیے، اور ماشاءاللہ 16 سال اس میں ایز اے چیئرمین رہے ہیں کراچی ہول سیل گروسرز ایسوسیشن کے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل اور نیشنل ایسوسیشنز کے اندر پارٹ لینا، اس کے اندر پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا، پاکستان کا ڈیٹا انٹرنیشنل لیولز پہ پہنچانا. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جتنی فورمز ہیں ان کے اوپر آواز اٹھانا اور اپنے صارفین کے لیے، اپنے امپورٹرز کے لیے ان کی پرابلمز لے کے جانا اور اس کو سالو کرانا. تو ابو کے ساتھ رہ کے
ان کا ماشاءاللہ 38 سال کا ایسوسیشن کا جو تجربہ ہے وہ میں نے پچھلے 12 سال میں ان کے ساتھ کور کیا ہے. کیا ماشاء تو سمجھیں کہ میرا 12 + 38 50 سال کا تجربہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کیپیبلٹی انہوں نے مجھ میں ڈالی اور اپنے ساتھ رکھ کے ہر چیز میں ٹرین کیا. ابھی میں ان کے جانے کے بعد جب چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ٹرین کیا ہے اور کہاں کہاں ہیلپ ملتی ہے ان کی چیزوں سے, کیونکہ الحمدللہ جتنا ڈاکومنٹیشن ہوتا تھا وہ آہستہ آہستہ سارا مجھ پہ شفٹ کر دیا انہوں نے کہ پراپرٹی کا ہے یا XYZ ویزا ہے یا کہیں بھی انٹرنیشنل فورم سے کوئی پریزنٹیشن بنانی ہے تو ود ٹائم آہستہ آہستہ انہوں نے میرے اوپر شفٹ کرتے گئے. انٹرنیشنل فورم سے ایون آہستہ آہستہ مجھے ان کرتے گئے. تو میں اس وقت پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں ہماری گلوبل پلسز کنفیڈریشن میں پچھلے 4 سال سے ایز اے بورڈ ممبر, اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. پاکستان میں ماشاءاللہ 600+ امپورٹر ہیں, انڈینٹر ہیں اور دوسرے تجارتی لوگ ہیں جو دالوں میں کام کر رہے ہیں, اور ان کا میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اتنی چھوٹی عمر میں. تو میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. بٹ میں جو بھی ہوں میرے فادر کی وجہ سے ہوں اور میری مدر کی وجہ سے ہوں. اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں. جس انداز سے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں محترم فیصل جو ہیں اپنے والد دانش وجید صاحب کو, وہ ہمیشہ کسی نہ کسی انداز میں فیصل کی شکل میں ہی ہمارے سامنے رہیں گے. اور جس انداز سے انہوں نے اپنی ایسوسیشن کی خدمت کی ہے, خاص طور پہ پلسز کے امپورٹرز جو ہیں, دالوں کے امپورٹرز جو ہیں, ان میں بہت بڑا نام ہے بامبی گروپ کا. اس کی انہوں نے جتنی خدمت کی ہے, اس میں یقینی طور پر کہ 17 سال تک ایک ایسوسیشن کے ساتھ وابستگی اور 12 سال جو ہے وہ چیئرمین رہے میرا خیال ہے. 16 سال چیئرمین, 38 سال ٹوٹل جنرل سیکرٹری کی جرنی ہے, اس میں 16 سال کا چیئرمین رہنا کسی ایک آرگنائزیشن کا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اس میں کیا کچھ نہیں سیکھا ہوگا. ایک اور بڑی بات, بڑی اہم ترین بات جو ہے وہ فیصل اپنی باتوں کے ساتھ کرتے چلے گئے. پچھلے کسی پروگرام میں ایسی بات ضرور ہوئی تھی کہ کیوں نوجوانوں کو, ہمارے بزرگوں کو ٹریڈیشنل بزنس میں آگے لانا ہوگا. تو فیصل نے اس کی بنیادی کی زندگی اور موت کو کوئی بھروسہ نہیں. اس میں خیر یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, ہر انسان نے جانا ہے. لیکن آج کے نوجوان کو اگر آپ تربیت دے کے اس کے ہاتھ میں کچھ کنجیاں دینا شروع کریں گے آہستہ آہستہ, تو اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کسی بھی ایمرجنسی یا حادثے کی صورت میں وہ بچہ اسی انداز سے بہتر انداز میں بجائے ہڑبڑا کے یا کسی کام کو غلط کرنے کے, وہ آپ کے سیکھے ہوئے کام کو ہی آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا. اچھا فیصل, جہاں تک کاروباری دنیا ہے میں اس پہ ضرور آپ سے بات کروں گا کہ پاکستان پلسز کتنی امپورٹ کرتا ہے, اعداد و شمار کے اسباب سے انٹرنیشنل دنیا میں پاکستان کا کیا مقام ہے پلسز کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن پہلے میں آپ کی اور ابو کی ایک سوشل دنیا بھی رہی ہے, کاروباری دنیا کے علاوہ جو ہے. خود آپ نے ورلڈ ویمن میں بڑا اچھا کام کیا ہے, ینگ انٹرپرینیورس کے طور پہ, ینگ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ. آپ کی سسٹر جو ہے انہوں نے بھی ڈاکٹر ہیرا ارسلان نارا ہیرا بمبیا, انہوں نے بھی بڑا کام کیا اور ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ بھی ہیں ہمارے اس شو کے ساتھ. تو یہ جو آپ کا جو سوشل ایلیمنٹ ہے یہ کتنا بزنس میں کام کرتا ہے, یہ نوجوانوں کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. کہ میں ذاتی حیثیت میں اگر دیکھوں تو یہ سوشل تربیت جو ہے یہ کاروبار میں بہت کام آتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ بہت زیادہ کام آتی ہے. دیکھیں اس کے اندر سوشل کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ جائیں گے اور آپ کو بزنس ملنا شروع ہو جائے گا, بٹ آپ جتنا لوگوں سے ملتے ہیں, جتنی جگہ پہ بیٹھتے ہیں, اتنا آپ کا تجربہ وسیع ہوتا جاتا ہے. جو اگر آپ ایک کمرے میں بند ہو کے اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور اچھا کاروبار کر رہے ہیں, اچھا کما رہے ہیں, اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. مگر جب آپ جاتے ہیں 4 لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو 4 لوگوں کی آپ کو پرابلم سمجھ آتی ہے, ان کا کام کرنے کا انداز سمجھ آتا ہے, کس طرح کوئی اگر مسئلہ ان کے پاس آئے تو کس طرح انہوں نے حل نکالا, اس سے آپ کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے. اور ہمارے ساتھ ایڈوانٹیج یہ رہا, اللہ کا شکر ہے, جب ابو چیئرمین تھے تو ہمارے پاس بہت سارے فیصلے ہونے آتے تھے. جب وہ فیصلے ہونے آتے تھے تو 40 50 لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے. 600 لوگوں کی ممبرشپ کی ایسوسیشن تھی جو ابو چلاتے تھے. اب 600 لوگوں کا, اکثر میں کچھ میٹنگ میں بیٹھا ہوں تو میرا سر گھوم جاتا تھا کہ یار یہ 600 قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کس طرح ایک طرف لے کے جاتے ہیں. تو اس چیز کو مینج کرنا, سمجھنا, یہی تجربہ ہے. اس کے بعد اس کو ایک ڈائریکشن میں لے کے کنکلوڈ کرنا اور اس کا رزلٹ نکالنا. اگر آپ رزلٹ نہیں نکالے, آپ سب بیٹھے چائے پی کھانا کھایا اور آپ چلے گئے, تو اس میٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل. اگر آپ ان سب کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, آپ ان کے تجربے سے سیکھ رہے ہیں, کیونکہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. چھوٹے بچے سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں, بڑے لوگوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. ہم نے آپ کے انڈر بھی کام کیا تو ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی جو ہمیں بعد میں کام آئی. اس وقت تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے, بٹ لائف میں میرا فنڈامنٹل جو والد صاحب نے سکھایا اور والدہ نے سکھایا وہ یہی تھا کہ کسی چیز کو, کام کو چھوٹا نہ سمجھو, ہر چیز میں اپنا انپٹ دو, ہر چیز اپنے بیسٹ طریقے سے کرنے کی کوشش کرو. بھلے آپ اگر ٹیم میں 12 لوگوں کی اگر چائے پلانے کی ضرورت پڑی تو آپ چائے پلاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں آپ چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے, بٹ اس کا آپ ثواب کی بھی نیت رکھیں. سب سے پہلے
ثواب کی نیت سے آپ کو ثواب بھی ملے گا, اور کام کرنے سے کوئی کام چھوٹا نہیں ہوگا, کل کو آپ کو پورا پروسیس پتا ہوگا. تو ہم جب WMO میں بھی تھے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بالکل نیچے سے ایک کر کے آتے گئے. پھر ہم جب ابھی میں میمن لیڈرشپ فورم کی ہم نے 2020 کے اندر بہت بڑی کانفرنس کرائی 3 دن کی, رحیم جانو صاحب کی صدارت کے اندر, اور اختر عارفہ صاحب چیئرمین ہیں, پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے, اور رحیم جانو صاحب پریزیڈنٹ ہیں گلوبل میمن لیڈرشپ فورم کے. بالکل. اس کے اندر ماشاءاللہ 70+ اسپیکرز تھے, 25 to 30+ گورنرز, اور ہے نا جتنے ڈگنیٹریز ہیں, آپ نے ڈپلومیٹس ہیں, ان سب کی لسٹ تھی. اس کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان خود ہمارے ساتھ شامل تھے. ان کو مینیج کرنا, ان کے MS کو, ان کے پروٹوکالز کو, ان کو سب کو دیکھنا. تو رحیم جانو صاحب نے ہمیں ہاتھ پکڑا, ہمیں آگے لے کے آئے. اتنا تجربہ جو ہمارا تھا اس کو اور برش اپ کیا, پالش کیا, اور ہمیں پش کر کے آگے لے کے آئے. کیا بات. اور آگے لے کے آ کے ہمیں کریڈٹ بھی دیا کہ یار دیکھو اس نے یہ کیا. کیا بات. تو وہ ان کی بیک اور ان کا مطلب ان کی موٹیویشن, فرنٹ سپورٹ, ٹیم سب تھے. مگر جب لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اس کو فری ہینڈ دیں, اور اس کے بعد آپ اعتماد کریں گے یہ کر دے گا, اور پھر اپریشیٹ کریں گے یہ کر دیا. بھلے اس میں غلطی ہوتی ہے, کوتاہی ہوتی ہے, مگر اگلی دفعہ وہ امپروو کرنے کا آپ کو روم ملتا ہے. اور اس سے آپ کو جب آپ کو اگلا بھروسہ کر رہا ہوتا ہے نا, تو آپ اپنی 100% کیپیسٹی لگا دیتے ہیں. کیا بات. آپ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. وہ 3 دن ہم نہیں سوئے, 3 دن ہم نہیں سوئے. میں ایونٹ مینیجر نہیں تھا, بٹ ایونٹ مینجمنٹ کو میں ہینڈل کر رہا تھا. ہمارے 80+ انٹرنیشنل گیسٹ آئے تھے, ان کو ہینڈل کر رہا تھا, ان کی ٹرانسپورٹیشن, یہ کھانا, رہنا, آگے پیچھے موومنٹس کرنا, کیونکہ 3 دن کے اندر ہمارے کوئی 10 ڈفرینٹ ڈیسٹینیشنز پہ گیسٹ کو موو کرنا تھا. اور پھر آ کے PC کے اندر واپس ان کو لے کے آنا تھا ہال میں, اور پھر اس کے بعد گیسٹ آ رہے تھے ہال میں, تو اس کی ارینجمنٹ دیکھنا. تو ماشاءاللہ ملٹی ٹاسکنگ بھی بہت اچھی ہماری ٹیم تھی, اور بہت ہمیں اپریسیشن بھی ملی, اور بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملا. یہ سیکھنا ہوتا ہے. اور فیصل ایک بات کی کہ میں 3 دن سویا نہیں, یہ اس لیے نہیں سوئے کہ یہ کسی کو سونے نہیں دیتے, کیونکہ یہ ایک بڑی اہم ترین بات ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی کام کے لیے جٹ جائے نا, تو پھر آپ نے سونا اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے بعد ہی. اس سے پہلے اگر آپ سو گئے یا کسی کو سونے دیا تو یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. اور جب اتنے بڑے ٹاسک کو لے کر دنیا بھر کے عمائدین پاکستان آئے, تو یہ صرف اس ادارے کی نہیں, پاکستان کی عزت کا بھی سوال ہوتا ہے, اور ہمیں اس کو اسی انداز سے دیکھنا چاہیے جیسے فیصل نے دیکھا. سر فیصل نے بڑی اہم بات کی ہے, والدین کی تربیت. آپ نے فیصل کی فلوئنسی میں دیکھا کس انداز سے یہ ایک بات کو ایلیبریٹ کرتے ہیں, کس انداز سے یہ بتاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ والدین کا یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے والدین کے لیے, کہ وہ ایک ایسی اولاد کو اس دنیا میں چھوڑ جائیں کہ جو کہ دنیا کے لیے اور نوجوانوں کے لیے ایک آئیڈیل یا فلاح کا باعث بن جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اعمال, جس میں سے ایک عمل وہ ہے کہ نیک اولاد. والدین فرمایا کہ ویسے تو انسان کے اعمال کا جو ہے نا دار و مدار زندگی کے ساتھ محیط ہے. جیسے ہی بندہ انتقال کر جاتا ہے تو نہ وہ حج کر سکتا ہے, نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ صدقہ دے سکتا ہے, کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتا. لیکن 3 نیکی میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے نیک تربیت یافتہ اولاد کو چھوڑ جائے, جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہوئے مغفرت اور درجات میں بلندی کا سبب بن جائے. سبحان اللہ. ایک تو یہ. دوسرا, وہ والدین یقیناً خوش نصیب ہیں اور انہوں نے اپنے مقصد زندگی کو یقیناً پا لیا کہ جن کے بعد ان کی اولاد ان کا نام برقرار رکھتے ہوئے, روشن کرتے ہوئے ان کے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کسی بھی حوالے سے بن جائے. یہ بہت بڑی سعادت بندی ہے. یقین جانے والدین پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ والدین جو ہے نا, وہ سب سے پہلی یونیورسٹی جو ہوتی ہے نا, وہ والدین کی آگوش ہوتی ہے بچے کے لیے. بچے کی تربیت خوبصورت انداز سے کرتے ہوئے جب بچہ اس پوزیشن پر پہنچ جائے کہ وہ اب جو ہے نا لیڈر بننے کی یا فیصلے کرنے کی صلاحیت کرنے والا ہو گیا, یا باصلاحیت نوجوان ہو گیا, اب والدین کی فکریں کم ہو جاتی ہیں. اب پتا ہوتا ہے والدین کو, جیسا کہ ہمارے محترم فیصل بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ میرے والد صاحب نے اپنی ذمہ داریاں جو ان کے اوپر تھی یا جو ٹیلنٹ ان کے پاس تھا, انہوں نے آہستہ آہستہ کنوے کیا, اور صرف بول چال کر کے نہیں, باقاعدہ اپنے ساتھ لے جا کر کے اپنی یعنی پریکٹیکل کروا کر کے ساری چیزوں کو جو ہے نا سکھایا اور سمجھایا. جیسا کہ یہ گفتگو کر رہے تھے اور اپنے والد کو یاد کر رہے تھے, تو میں نے دیکھا کہ ان کے لہجے میں وہ آنسو آ گئے, ان کے لہجے میں وہ بے قراری آ گئی کہ کاش والد محترم ہوتے اور میرے ساتھ موجود ہوتے. تو یقیناً ایسے والدین خوش بخت ہیں
اور انہوں نے اپنی منزل کو پا لیا کہ جو اپنے بچے کی تربیت کو لے کر کے بڑے سنسیئر رہے اور پھر دیگر مصروفیات کے ساتھ انہوں نے اپنے مقصد کو یہ نہیں سمجھا کہ یار مجھے عزت کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے اور چلے جانا ہے, نہیں, بلکہ اپنی اولاد کو بھی انہوں نے امپورٹنس دی کہ میری اولاد بھی ہے, میں صاحب اولاد ہوں, اور قرآن نے, اللہ نے مجھے فرما دیا کہ تمہارے بارے تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں سوال جواب ہوگا, اور تم نے کیا کیا. رعایا سے مراد یہ نہیں کہ آپ حکمران ہیں اور آپ کی رعایا, نہیں, اگر آپ گھر کے سرپرست ہیں تو آپ کی رعایا آپ کے بچے, آپ کی بیوی ہے, اور ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اس خوف اور اس ڈر کے حوالے سے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں, اور اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر جائے, یقیناً اس نے کامیابی کو حاصل کر لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ علامہ صاحب نے جس انداز میں اس پورے معاملے کی جو ایک سوال کی صورت میں آیا ہے اس کو جس انداز میں تشریحاً بیان کیا, یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے, اور ہمیں سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے گھریلو معاملات اور ہمارے کاروباری معاملات کو, اپنے بچوں کی تربیت پر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا. اور جس انداز سے فیصل نے فرمایا کہ جہاں بھی والد محترم کے ساتھ مجھے موقع ملتا گیا میں وہاں گیا, اور نہ صرف یہ کہ والد محترم نے مجھے کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش کی, میں بھی اپنے طور پر اس کو انالائز کرتا رہا کیونکہ سوشل بیک گراؤنڈ رہا تھا. تو کس انداز سے بچے تربیت اور ایک تربیت یافتہ بچے معاشرے کے لیے کتنا سودمند ثابت ہوتے ہیں اور یہ کتنا والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں, اس کا ذکر تو علامہ صاحب نے دینی حوالے سے فرمائی دیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, پروگرام کے اگلے حصے میں انشاءاللہ تعالی فیصل سے مزید معلوم کریں گے کہ دنیا بھر میں کئی کانفرنسز میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, تو پاکستان کو خاص طور پہ ان کے شعبے کی اگر میں بات کروں پلسز کی, تو کس اعتبار سے اور کس نگاہ سے دیکھتا ہے, اس پر بات ہوگی. برکات رمضان کریم میں وقفہ لیتے ہیں اور پھر بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کراچی کی سب سے بڑی اور ڈیولپڈ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کراچی کی شہرک جنا ایونیو مین انٹرنس سے بمشکل 1 منٹ کے فاصلے پر ایک ماڈرن فائنینشل سینٹر کاسموس بزنس ٹاور, گراؤنڈ پلس 15 فلورز پر مشتمل ایک سٹائلش گلاس آرکیٹیکچر, گلاس وال سے بحریہ ٹاؤن کی دلکش ویوز کاسموس بزنس ٹاور کے آفس کو اور بھی اٹریکٹیو بناتے ہیں. کاسموس بزنس ٹاور میں انویسٹمنٹ یا دیگر تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. کاسموس ریئلٹر. آپ کی زکوٰۃ ان تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ہے امید زندگی. آئیں اس ماہ رمضان میں بڑھ چڑھ کر اپنی زکوٰۃ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کو دیں. مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ اور دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے. جزاک اللہ خیر.
وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. برکات رمضان کریم کی یہ محفل اپنے آب و تاب پر جاری ہے اور بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے, اور اس خوبصورت گفتگو میں سے سوالات کی صورت میں جو علامہ صاحب کی تشریح آتی ہے, یقیناً طور پر یہ تو قابل جو دل کو اطمینان بخش ہو جاتی ہے, اور نہ صرف کہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے ہمیں علامہ صاحب سے. فیصل, آپ کی طرف آؤں گا. دنیا میں آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی اپنی ٹریڈ کے حوالے سے, پلسز کے امپورٹر. میں پہلا سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جس طرح سے چاول, گندم, گنا, چینی جسے ہم کہتے ہیں, یہ تمام چیزیں, پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہ ساری چیزیں پاکستان میں وافر مقدار میں ہوتی ہی نہیں ہیں, بلکہ ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل بھی ہیں, اتنی ہوتی ہیں. بدقسمتی سے شاید ہم اس ٹیکنالوجی کو ابھی تک استعمال ہی نہیں کر پائے کہ ہم اپنے 1 ایکڑ سے جتنی پروڈکٹ حاصل کرنی چاہیے یا دنیا جتنی حاصل کر رہی ہے اتنا ہم حاصل نہیں کر پا رہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایکسپورٹرز ہیں, اچھے ایکسپورٹرز ہیں, اپنی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں. پلسز میں وہ ایسی کیا بات ہے کہ پاکستان کو پلسز امپورٹ کرنی پڑتی ہے؟ ہم یہاں پلسز کی جو ہے نا, یا کون سی پلسز یہاں ہو رہی ہیں جس کو ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوں گے, شاید ہو رہی ہو, اور امپورٹ کون سی ہوتی ہے, اور پلسز پہ ہم ہماری اپنی جو ہے نا زراعت ملک ہونے کے باوجود اس پر اپنا کنٹرول کیوں نہیں کر پائے کہ اپنے پاس اس کی پیداوار کر سکیں؟ الطاف بھائی, میں تھوڑا سا آپ کو پلسز کا اوور آل ویو دیتا ہوں. پلسز کا ہمارا جو مین پروڈکٹ ہے وہ کالا چنا ہے, جو پنجاب کے سائڈ پہ تھل اور اس کے لیا اور اس کے بیلٹ میں اگتا ہے. وہ بیلٹ سارا جو ہے وہ بارش کے پانی کے تھرو اریگیٹ ہوتا ہے, اریگیٹڈ لینڈ نہیں ہے, وہ بارانی ایریا کہلاتا ہے. تو اگر بارش کا پانی ہے تو آپ کا موسم کے حساب سے, بارش کے حساب سے کراپ ویری کر جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب کراپ ویری کر جاتی ہے تو 2010 میں ہمارے پاس بمپر کراپ ہوئی تھی 10 لاکھ ٹن کی. اس سال والد صاحب نے بہت کوشش کی تھی ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے. ایکچولی 2006 میں ایکسپورٹ دالوں کی ایک بیان ہو گئی ہے پاکستان سے, ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اوور آل نیٹ امپورٹر ہیں دالوں کے. اب 2010 میں ماشاءاللہ بارش اچھی ہوئی ہے, جو بھی ہے اس حساب سے فصل بہت اچھی ہوئی, 10 لاکھ ٹن ہو گئی. ہماری کنزمپشن 6-6.5 لاکھ ٹن تھی اس ٹائم پہ. تو کافی کوشش کی گئی کہ یہ ایکسپورٹ ہو جائے, جو ایکسس ہے وہ انڈیا ہی ایکسپورٹ ہو جائے, کیونکہ ہمارا برابر میں براڈر کنٹری ہے اور وہاں پہ ڈیمانڈ تھی اس وقت, وہاں اتنی اچھی فصل نہیں تھی. بٹ ہوا یہ کہ گورنمنٹ نے پالیسی نہیں بنائی اور اس وجہ سے فارمرز کو بہت بڑا لاس ہوا, سپلائی بہت بڑھ گئی, ٹریڈرز کو بہت بڑا لاس ہوا, امپورٹرز کو بہت بڑا لاس ہوا, کیونکہ ہم جو امپورٹ کر رہے تھے اس کی کاسٹ بہت ہائی تھی, لوکل مارکیٹ بہت گر گئی تھی. تو اس وجہ سے, اس پورے لاس کی وجہ سے جب فارمر کو لاس ہوتا ہے تو وہ آلٹرنیٹ کراپس کی طرف جاتا ہے کہ جس فصل کے اندر ان کو بہتر پیداوار مل رہی ہے, جس میں بہتر پیسے مل رہے ہیں, اس کی طرف وہ موو کر جاتے ہیں. تو ود ٹائم آہستہ آہستہ ہمارا کراپ کا ایریا بھی کم ہوتا گیا. پہلے ہم 16 لاکھ ہیکٹر پہ کاشت کرتے تھے کالے چنے کی صرف, اب وہ کم ہو کے 8 لاکھ پہ اس سال آدھا ہو گیا. اس سال جو سروے ہوا ہے ابھی مارچ کے اینڈ میں اور اپریل کے شروع میں یہ فصل آتی ہے, تو ابھی پچھلے ہفتے بھائی گئے ہوئے تھے سروے کے لیے, تو اس کے اندر وہ جو اندازہ انہوں نے لگایا وہ اس سال تقریباً 2.5 سے 3.25 لاکھ ٹن کی فصل ہوگی, اور ہماری کنزمپشن 6.5 سے 7 لاکھ ٹن ہے. تو ہمیں 4 لاکھ ٹن کے قریب ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے کالا چنا, تاکہ ہم پاکستان کی ڈیمانڈ کو پورا کر سکیں. یہ دیکھیے, مطلب ایک ایسا ملک جہاں پہ 10 لاکھ ہو سکتی تھی یا ہوئی ہے, ریکارڈ بتا رہے ہیں, لیکن اب ہم کیونکہ ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی, ہم نے اس وقت فارمرز کو نقصان پہنچایا. تو فارمرز یقینی طور پر, کوئی بھی زمیندار جو ہے, کوئی بھی کسان جو ہے, وہ پہلی کوشش تو یہ کرے گا اس زمین سے جو فائدہ حاصل کر سکے. تو وہ فائدہ نہیں ہوا, اور آج ہم آدھی فصل کر رہے ہیں اور دنیا سے منگوا رہے ہیں. یہ ہے ہماری وہ پالیسی میٹرز جس پر میں اور آپ صرف رو ہی سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمیں دیگر دالیں. سر دیگر, میں اگر آپ کو پورٹ فولیو بتاؤں دالوں کا, تو تقریباً 15 لاکھ ٹن ہم کنزیوم کرتے ہیں پورا سال پورے ملک میں, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر سے ساری مکس دالیں جو ہے وہ 15 لاکھ ٹن کی ہماری ضرورت ہے ٹوٹل. ہاں ضرورت ہے, جس کے اندر سے ہمارے 3 لاکھ کے قریب کالا چنا ہمارے یہاں پیدا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ مسور تقریباً 10,000 ٹن, کابلی چنا 4-5 ہزار ٹن, ماچ تقریباً 4-5 ہزار ٹن, اس طرح چھوٹی چھوٹی کراپ ہے وہ 50,000 ٹوٹل بن جاتی ہے. اس کے علاوہ ساری آپ امپورٹ کرتے ہیں, تو تقریباً 12 لاکھ کے قریب آپ امپورٹ کر رہے ہیں, 11-11.5-12 لاکھ ٹن کے قریب آپ امپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے اندر مزے کی بات اگر آپ کو میں بتاؤں تو کینیڈا میں 99 میں والد صاحب جب گئے تو وہاں کے جو منسٹر تھے, انہوں نے ایگریکلچر منسٹر نے بلایا کہ آپ بتائیں کہ بھائی آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے, آپ کو کیسا مال پسند ہے, کیسی چیز چاہیے. تو اس وقت ان کے پاس 10,000 ٹن کی کراپ ہوتی تھی, اب وہ 10 لاکھ پہ پہنچ چکے ہیں, کیونکہ وہاں پہ سسکیچون یونیورسٹی آف ایگریکلچر کے اندر ریسرچ ہوتی ہے. اور مجھے بھی الحمدللہ موقع ملا اس وہاں جا کے دیکھنے کا, سمجھنے کا کہ کس طرح وہ ریسرچ کرتے ہیں. تو ایک
اسٹوڈنٹ کو ایک ایک پودا دیا جاتا ہے, اس پودے کی نگہداشت پوری دیکھتے ہیں شروع سے آخر تک. جب اس کا رزلٹ آتا ہے پودے کا تو ان کا بھی رزلٹ آ جاتا ہے کہ کیا پیدا کیا. کیا بات ہے. تو یعنی کہ پریکٹیکل تو وہ پریکٹیکل کے اوپر کام کرتے ہیں, اور پریکٹیکل کر کے انہوں نے اتنی تعداد بڑھائی, ان کی لوکل کنزمپشن 5000 ٹن ہی ہے بس. وہ اگاتے نہیں, کینیڈا بہت بڑا ہے, ان کا زرعی لوگ کم ہے. سسکیچوئن جو ان کا پروونس ہے وہ بہت بڑا ہے اور بہت اچھا زرعی ایریا ہے, لینڈ بہت بڑا ہے. میں اگر آپ کو اس کی پیداوار کے بھی قصہ سناؤں تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہاں پلیز بتائیے. میں پہلے اس چیز کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں. تو وہ 10,000 ٹن سے انہوں نے 10 لاکھ کیوں کیا؟ صرف پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور سری لنکا کو کھلانے کے لیے. یہ 4 ملکوں کو ٹارگیٹ کیا انہوں نے. ہر 2 سال میں 3 سال میں ایک ڈیلیگیشن لے کے جاتی ہے ان کی کینیڈا کی ٹیم, پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش, سری لنکا سے. ان کو جا کے وہاں کراپ سروے کرایا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے آپ کو کیا اچھا لگا, کیا برا لگا, کیا ہے کیا نہیں ہے, کیا آپ کو پرابلم آ رہی ہے ہم سے مال لینے میں, کیا پرائسز زیادہ ہیں, کیا یہ ہے. مطلب ان سے پرابلم پوچھا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو بولتے ہیں بھائی پورے سال میں کتنا مال لوگے, کیا کرو گے, اگلے سال کی پلاننگ دو, ہم اس طرح اور ہو گئے. وہ اس طرح کر کے چل رہے ہیں, بہت آگے کی فیوچر پلاننگ لے کے چل رہے ہیں. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بہت اسٹرانگ ایمفیسس ہے. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں تو سسکیچوئن میں ایک ان کا اسپیشل پروگرام تھا تھوڑا سا پہلے تک, کہ اگر آپ وہاں امیگریشن لینا چاہتے ہیں اور اگر آپ فارمر ہیں تو آپ وہاں آئیں, 3 سال تک آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس فصل پہ ورکنگ کریں, مگر تیسرے سال فصل آنی چاہیے صحیح. 2 سال بلے آپ لاس کریں, گورنمنٹ آف کینیڈا بیئر کر رہی ہے آپ کو. کیا بات. اگر تیسرے سال آپ کی فصل آ گئی آپ کی امیگریشن پکی ہے. دیکھیں اس طرح کا انسینٹیو ہے. کیا بات ہے. تو اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہو, اپنی زمین کو آگے بڑھانا ہو تو یہ انسینٹیو ہوتے ہیں جو بیرون ملک دوسرے لوگوں کو بلانے کو بدقسمتی تھے. ہم اپنے فارمر کو, اب اپنے کسان کو یہ اپرچونٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ غور سے سنیے گا ذرا. اچھا, فارمر کینیڈا کا اگر آپ نے سنا ہو تو درجہ حرارت بہت ایکسٹریم سے جاتا ہے, تو -35 ڈگری تک چلا جاتا ہے. تو وہاں پہ بجائی کا سسٹم اس طرح ہے کہ جب وہاں پہ سنو ختم ہو جاتی ہے تو وہ بجائی کرتے ہیں, اس کو زرعی کو لیول کر کے, اور اس کے بعد اس میں سیڈ ڈال دیتے ہیں. سیڈ ڈالنے کے بعد وہاں برف پڑ جاتی ہے. اب 35 ڈگری مائنس ہے تو برف ہے, پانی تو آپ ڈال نہیں سکتے. جب وہ برف پگھلتی ہے تو پودے کو پانی مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی مزے کی ہے کہ اسی سے ماشاءاللہ پودا پھوٹتا ہے اور اسی سے پھل بنتا ہے. اریگیشن سسٹم کوئی نہیں ہے وہاں پہ, مطلب جو جس ایریا میں مسور ہو رہی ہے یا کابلی ہو رہا ہے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. برف ہو جاتی ہے, برف پگھلتی ہے, اس سے ہی زراعت ہوتی ہے, اسی سے آپ کی مسور اور کابلی چنا پیدا ہوتا ہے اور اس کی پھر کھپت ہوتی ہے اور کٹائی ہوتی ہے. کیا بات ہے. مجھے تو سیڈ کو اتنا انہوں نے ٹیسٹ کر کے اس سرد موسم میں برداشت کی قوت عطا کر دی ہے اس کو, ہے نا, اس کے اوپر ریسرچ کرتے کرتے, اس کے اوپر ورکنگ کرتے کرتے. اچھا فیصل, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا آغاز تو یہ تھا کہ میں فیصل ایک ٹریڈر سے مل رہا ہوں جو دال منگواتا ہے اور دال بیچتا ہے, مطلب پاکستان میں. یہ میرا خیال ہے. لیکن یہ تو ایک پورا کسان ہے, مطلب ایک, اور نہ صرف پاکستان کا بلکہ دنیا میں یہ کاشتکار کیا ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں, کہاں تک پہنچتے ہیں. یہ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے ان جدید طریقہ کار کو دیکھنے کی سعادت حاصل کر لی ہے. انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دنیا میں ٹریولنگ جو ہے نا, میں ایک بار پھر ان تمام بزرگوں سے, دوستوں کو جو اپنی فیلڈ کے متعلق کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ینگسٹرز کو تھوڑا سا اور گروم کرنا چاہتے ہیں, انہیں دنیا میں بھیجیں کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے, ان کی ٹریڈ کے حوالے سے. تو بہت جلد آپ کو فیصل جیسے نوجوان ملیں گے. فیصل, آخری سوال, اس جو میرے ذہن میں باتیں آ رہی تھی کہ کیا پاکستان کی زمین, فرٹائل زمین ہم زراعت کریں, اور کینیڈا کی زمین جس کا آپ نے بذات خود جا کے دیکھا اور جس کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں, کیا زمین کا فرق بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ, یا صرف اور صرف تھوڑی سی جو ہے نا زمین تو زرخیز ہے, تھوڑی سی ہمت کی اور تھوڑی سی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی؟ سر پاکستان ماشاءاللہ بہت ہی بلیسڈ ہے. پاکستان کے اندر جتنی زرعی زمین ہے اور اس کو ہماری ہمت کم ہے, ہماری آئی تھنک جستجو کم ہے اس کو کلٹیویٹ کرنے میں. جو فارمرز ہمارے پاس بھی پروگریسو فارمرز بہت ہیں, اس کے اندر ہم اگر کرنا چاہیں تو اگر آپ جی ڈی پی کا پورشن دیکھیں تو ہم اب سروس سیکٹر ہو گئے ہیں. جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تب ہم ایگریکلچر سیکٹر تھے, اب وہ سروس سیکٹر میں کنورٹ ہو گئے. اچھا. تو اب ایکچولی ہوا یہ کہ ہم نے اس کے اندر بھی ایک کوشش یہ کی ہے کہ 2018 میں الحمدللہ مجھے موقع ملا رائس ایکسپورٹرز ایسوسیشن کی طرف سے, ہمارے اشفاق غفار صاحب ہوتے ہیں, ان کی صدارت کے اندر مجھے موقع ملا کہ ہم نے ایک لاڑکانہ میں کانفرنس کی. صفدر میکری صاحب اس وقت چیئرمین تھے, رحیم جانو صاحب نے اس کو لیڈ کیا اور انیشیٹ کیا, اور اس کے بعد ہم نے وہاں پہ ہمیں موقع یہ ملا کہ ہم نے فارمرز کو, جو ملرز ہوتے ہیں, جو ہلرز ہوتے ہیں, ان کو, پھر ماشاءاللہ یہاں سے کراچی سے جو ٹاپ ایکسپورٹر تھے 60 ایکسپورٹر کے قریب یہاں کراچی سے گئے,
पंजाब वगैरह से भी हमारे दोस्त आए और वहाँ हमने एक कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर हमने गवर्नमेंट को, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, आपके दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड और टिडैप जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए होता है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे 2 दिन के लिए लेके आए और उसके अंदर बहुत सारे सेशन हमने कंडक्ट किए 2018 में, जिसकी रिजल्ट में हमें 4-5 जो कंक्लूजन मिले वो ये था कि हम लेजर लेवल नहीं कर रहे, तो हमने लेजर लेवलिंग पे फार्मर साइड पे वर्किंग की। उसके बाद हमने ना सीड्स के ऊपर थोड़ी सी डेवलपमेंट स्टार्ट की, तो हमारे कुछ एक्सपोर्टर हज़रात वर्टिकल इंटीग्रेशन की तरफ चले गए। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि वो एक्सपोर्ट करते थे, उनके पास प्रोसेसिंग प्लांट्स थे, बट वो पीछे माल किसी और से लेते थे, तो वो माशाल्लाह पीछे जाते जाते फार्मिंग पे चले गए। क्या बात। उन्होंने खुद सीड इंपोर्ट किया, उस चीज को समझा, उसके बाद 2 साल से वो काम कर रहे थे और लॉस कर रहे थे। उस फार्म लैंड के ऊपर स्पेशल हार्वेस्टर्स मंगवाए गए, स्पेशल सोइंग मशीन्स मंगाई गई, आपके है ना पेस्टिसाइड्स वगैरह जो उसके लिए रिक्वायर्ड थे वो मंगाए गए। फिर मॉडल फार्म्स बनाए गए, मॉडल फार्म्स के अंदर उन्होंने सारी चीज़ें लगाई। जब वो मशीन से यूजुअली चावल की फसल हाथ से लगाई जाती है, तो अगर 1 एकड़ की ज़मीन है उसके ऊपर 60,000 पौधे हाथ से लगते हैं। 60,000 पौधे लगते हैं हाथ से, ठीक है, और उसमें टाइम भी लगता है, तकरीबन 2 दिन लग जाते हैं। वही काम वो मशीन जो कर रही है वो 1 एकड़ जमीन पे 1 लाख पौधे लगाती है और वो आपके 5 घंटे में लगा देती है। तो जब आप उस एरिया में 60,000 से 1 लाख पौधे पे चले गए तो आपकी यील्ड तो वैसे ही बढ़ गई। और उसके बाद जब सीड इंपोर्ट किया तो उसकी वजह से भी रिजल्ट 20% प्लस हो गया। तो जो हम यील्ड यहाँ पे 60 किलो पर मन ले रहे थे वो हम माशाल्लाह 100-120 तक जा सकते हैं, और चाइना तो 160 तक जाता है। तो हमारे पास कैपेबिलिटी बहुत है, रिसोर्सेज भी बहुत हैं माशाल्लाह। ये अपनी मदद आपके तहत गए एक्सपोर्टर्स, उन्होंने गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी नहीं ली, कोई रिक्वेस्ट नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। लेकिन अगर इसमें गवर्नमेंट शामिल हो जाए, अगर गवर्नमेंट शामिल हो जाए तो इसको मल्टीप्लाई हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत तेज से कर सकते हैं। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मुझे याद आ गया ये मिसरा, अल्लामा साहब अल्लाह पाक ने तो सब कुछ हमें दे दिया। मतलब देखें कि आपके अगर प्राइवेटली देखें, चाइना को भी अल्लाह ताला ने ये जमीन दी है, हमारे पास भी यही जमीन है। चाइना 160 और हम 120 पे नहीं पहुंचे, अभी तक वही 60 और 80 की बातें कर रहे हैं। तो अब ये तो अब नाशुक्री ही नहीं कहूंगा, मैं तो कह रहा हूँ ये तो हमारी लापरवाही है। मैं कह रहा हूँ कि इस किस्म की लापरवाही से फिर हमारा मुल्क इम्पोर्ट तो करेगा 12 लाख जो है ना टन जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं एक जरखेज मुल्क दालों का, जहां हो सकता है, और एक्सपेरिमेंट हो गया है, फैसल बता रहे हैं एक्सपेरिमेंट हो गया है, हो सकता है, लेकिन हम कर नहीं रहे। तो इस पे तो ये बात कौन कर रहा है? एक इंपोर्टर कर रहा है। हो सकता है कि यहां जब दालों की पैदावार शुरू हो तो ये इंपोर्टर के काम पर फर्क पड़ेगा, लेकिन ये कहता है कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है और हमने इसका इंप्लीमेंट किया है जो ना रहीम जानू साहब और इनकी पूरी टीम ने। तो ये कितनी मुबारक बात है कि वो लोग जो अपने बिजनेस को दांव पर रखकर ऐसी इन्वेंशंस की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या रह क्या गया अल्लामा साहब, थोड़ा सा बताइए कि दीन में अगर हमने अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को इस तरह से टुकराया तो क्या हुक्म है हम सब के लिए? देखिए, वसाइल की कमी हो ना तो बनता है कि बंदा जो ना अपनी हद में रहे। अल्लाह ताला ने वसाइल बरकत के साथ दिए, इसके बावजूद फिर सुस्ती करना और फिर आगे ना बढ़ना, तो ये नाशुक्री भी है और साथ ही नेमत की कदर नहीं है। और जो नेमतों की कदर नहीं करेगा अल्लाह पाक की दी हुई। अब ये हदीस सुनिए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन जलवागर हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम रोटी के टुकड़े को उठाते हैं, साफ करते हैं, उसे तनावल फरमाते हैं, और हुजूर फरमाते हैं ए आयशा, इस रोटी के टुकड़े की कदर करो। ये आपके मौजू से बिल्कुल कनेक्ट करेगा। रोटी के टुकड़े की कदर करो, ये जिससे रूठ के चले जाती है या जिसके पास से चले जाती है फिर दोबारा नहीं आती। बेशक। तो अगर सुभान अल्लाह हम कोशिश करें, क्यों हम जो ना अपने आप को तनज़्ज़ुली का शिकार बनाने की कोशिश करते हुए क्यों आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे? क्यों हम लोगों के बारे में नहीं सोच रहे कि अल्लाह ताला ने इतना करम फरमा दिया, इतनी बरकत वाली जरखेज जमीन हमें अता फरमा दी। अब इस जरखेज जमीन से हम फायदा उठाते हुए लोगों के बेहतरीन रोजगार का इंतजाम कर दें, तो क्यों जो है ना हम गफलत की चादर ओढ़े हुए जितने पर हैं उतने भी रहना चाहिए, 60 है तो चलो 50 भी आ जाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये यूं समझ लीजिए कि बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो भी इन बातों को समझते होंगे, लेकिन न जाने उनके आगे क्या बैरियर्स हैं
کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے, یا ہو سکتا ہے کہ عقل کے آگے پردے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس سے بھی جو ہم جو ہے نا اس بات کو ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کیا وجہ ہے. حالانکہ فیصل میں بتا رہے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ صرف نا چونکہ اس فیلڈ سے کنیکٹ رکھتا ہے, صرف باتیں کرتا ہے, کاغذوں میں فائلوں میں بات نہیں, پریکٹیکل یہ بتا رہے ہیں کہ میں اس بات کا شاہد ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا پاکستان, ہمارا ملک باقاعدہ اس فارم کے اعتبار سے بھی ترقی کر سکتا ہے. پھر یہ نادانی ہے. اور میں اس میمن چینل کے توسط سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اللہ کے بندوں پر رحم کریں گے تو کائنات کا رب, آسمان کا رب آپ پر رحم فرمائے گا, اور اس کا رحم, آپ کا رحم محدود ہے, اس کا رحم لامحدود ہے. آپ کوشش کرتے جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راہیں ہموار کرتا چلا جائے گا. ایسی راہ کھلیں گی کہ بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا, غیبی مدد آئے گی. آپ کوشش کریں. جب آپ نے بتایا کہ مختلف ویلفیئرز یا میمن کمیونیکیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے مدد آپ تحت کوشش کرتے ہوئے اس کا رزلٹ پازیٹو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ محدود وسائل کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس تو ہر چیز کی اتھارٹی ہے. آپ کوشش کر کے ماحول بدل دیں, ماحول تبدیل کر دیں, پھر دیکھیں ملک کہاں پہنچتا ہے, ملک کس جو ہے نا پوزیشن میں پہنچ کر آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ اور آپ کے لیے ایک بہترین کامیابی کا سبب بن سکتا ہے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت باتوں سے علامہ صاحب نے جو ہے نا اس خوبصورت موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے. اور ایک بڑی اہم ترین بات, ناظرین, ہمارے پاس تمام تر وسائل اللہ پاک نے ہمیں وہ تمام موسم عطا کر دیے ہیں, وہ زمینوں کی مختلف کوالٹیز عطا کر دی ہیں, فصلیں ہمیں دے دی ہیں. ہم ہیں کہ آنکھیں بند کیے, جس کا علامہ صاحب ذکر کیا ہے, جب آنکھوں پر پٹی آ جائے. اور بڑی خوبصورت بات, اس بات پہ میں اختتام کروں گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ روٹی کا یہ ٹکڑا اگر اس کی ہم نے قدر نہیں کی تو یہ ہم سے ناراض ہو کے ہم سے دور بھی جا سکتا ہے. تو غور کیجئے گا, کیا ہم نے اس ناشکری کے در پہ اس روٹی کو اپنے آپ سے دور تو نہیں کر لیا؟ اور اگر دور کر لیا تو آج استغفار کریں اور دوبارہ سے واپس لوٹ آئیں اپنی اس زندگی میں, اس کار خیر میں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے, اور پھر دوبارہ سے آ کر اپنی اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں, اور ان تمام کاموں کا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا ضرور ہمیں مل کے رہے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری محنتیں ضرور رنگ لائیں گی. ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں یقینی طور پہ ہمیں پروگرام کو اختتام کرنا ہوتا ہے. میں ایک بار پھر مدثر قادری صاحب کا, علامہ صاحب, بہت شکریہ ایک بار پھر اتنی ایمان افروز گفتگو کے لیے, اور ہمیشہ سے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ رہے. اللہ قبول فرمائے. فیصل, آپ کا بہت شکریہ, بڑی نئی باتیں آج سیکھنے کو ملی ہیں, اور نو ڈاؤٹ کہ آج کچھ تشنگی سی رہی ہے, اور آپ کو بھی رہی ہوگی یقیناً طور پر ناظرین. تو انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں فیصل کو ایک بار پھر مدعو کریں گے, اور کچھ نئے سوالات کے ساتھ اور کچھ نئی چیزوں کے ساتھ, آپ کے اور آپ کے والد صاحب کے 38 سالہ اور آپ کے 12 سالہ 50 سالہ تجربے سے کچھ نہ کچھ مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے. ناظرین, برکات رمضان کریم کی آج کی نشست کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اپنے میزبان الطاف بیانی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.